مغفرت کی دعا ہے وہ قرآن کریم کی دعائیں 150 دعائیں قرآن میں، ان میں سے ہاف تقریباً انبیاء نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا اگر آپ اسلوب دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں، تو معمولاً آپ کو مغفرت کی دعا بہت زیادہ ملے گی کہ پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، جس دعا کو شاید ہم اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، مال و زر اور اسباب یہ دعائیں زیادہ مانگتے ہیں، لیکن خود مغفرت کی دعا یہ قرآن میں ربنا اغفر لی ولوالدی، مثلا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو مغفرت کی دعا بہت زیادہ ہے انبیاء کی دعاؤں میں بالخصوص، اور جب کسی اور کے لیے دعا مانگی جائے تو ہمیشہ آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے دعا مانگیں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے آپ کے لیے دعا مانگیں، لیکن جو مغفرت کا معاملہ ہے وہ برعکس ہے۔ تو قرآنی اسلوب ہے وہ کیا ہے، مغفرت کی دعا پہلے اپنے لیے مانگیں پھر دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ پہلے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے دعا مانگیں کہ پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور مومنین و مومنات کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، پہلے میری مغفرت کے اپنے آپ کے لیے دعا مانگی، پھر والدین کے لیے دعا مانگی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ جب انسان کسی اور کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفاعت کو طلب کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تو اسے معاف فرما، یعنی ہم شفاعت طلب کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے۔ تو شفاعت، وعلیکم السلام، تو شفاعت وہی کسی اور کے لیے طلب کر سکتا ہے کہ جس کے اپنے گناہ بخشے ہوئے ہیں، جو خود معاف ہو چکا ہو۔ تو پہلے انسان اپنے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پھر دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ جب حساب و کتاب قائم ہوگا اس وقت تو میری مغفرت فرما، والدین کی اور مومنین کی۔ تو مغفرت کی دعا بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں۔